حضرت سیدنا سعد کی جو شہادت ہے، جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو ایک تیر لگا، آپ کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی جس سے کافی خون بہا اور آپ کافی بیمار بھی پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ گھاؤ صحیح ہونے لگ گیا، جو آپ کا زخم تھا وہ صحیح ہو گیا، آپ صحت مند ہو رہے تھے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم انکا تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجادہم فیک من قوم کذبوا رسولک صلی اللہ علیہ وسلم واخرجوہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان قریش سے جہاد کا شوق ہے جنہوں نے تیرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے میرے آقا کو مکہ مکرمہ سے جانا پڑا۔ خدایا اگر قریش سے مزید کوئی جنگ ہوگی تو مجھے اس کے لیے زندگی عطا فرما، میں تیری رضا کے لیے ان سے جہاد کروں گا۔ فَأَبْقِلَهُ حَتَّى أُجَاهِدُهُمْ فِيكَ، اور آگے مزید اگر کوئی جنگ نہیں ہونی ہے تو آپ نے فرمایا اور اگر قریش کے ساتھ جنگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس زخم کو تازہ کر اور میری شہادت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی تمنا فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے تھی۔ اس کے بعد آپ کی یہی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک و مولا اگر مزید جہاد نہیں ہونا تو میرے زخم کو تازہ فرما اور اسی زخم کے سبب جو ہے وہ مجھے شہادت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً 6 سال ظاہری جو آپ کی عمر تھی اسلام لانے کے بعد، اس میں 6 سال آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار صحابی رہے، اور تمام جنگوں میں جو 6 سال کے اندر ہوئیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں سیدنا سعد کا علاج کرواتے رہے۔ جب ان کے زخم سے خون بہنے لگا تو صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے دعا فرمائی، اللہم انا سعدا قد جاہد فی سبیلک وصدق رسولک۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ یقیناً سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے رسول کی تصدیق کی اور اپنے ذمہ داری کو پورا کیا، تو سعد کی روح کو بہترین فضل و کرم کے ساتھ قبول فرما۔ حضرت سیدنا سعد نے یہ دعا سن کر آنکھیں کھولی اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ اما انی اشہد انک رسول اللہ، یعنی کہ یا رسول اللہ غلام کا آخری السلام قبول کیجئے۔ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہی اپنا سر رکھ کر اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اسلام لائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے جنگوں میں شرکت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ کلمات ارشاد فرماتے کہ جن کلمات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی، آپ کی گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا جایا کرتے۔ یہ ہیں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔